عرش فرش پر جس کی نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے پتھر، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ بیٹا کہتا ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بنو، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو۔ اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا۔ تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا، کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر دبا دینا۔ ابا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے، اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ تم پیسے پہ لڑے، تم منصب پر لڑے، تم عہدوں پر لڑے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے، کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے کسائی کی طرح، جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے۔ پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا اور اپنا گوڈا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا، چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، گوڈا اس کی کمر پر، اور یوں آسمان کو دیکھا۔ ہائے ہائے، کائنات ہل گئی، ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی، کیا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے؟ یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، تجھ پر ہر شے فدا ہے، ہر شے قربان ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ چھری چلائی، جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں، 7 آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوسری دفعہ 4000 سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، اور وہ بھاگ کے پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں، زید بن حارثہ اٹھاتے ہیں، باغ میں پناہ لیتے ہیں، پھر آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو سن کر 7 آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، میرے رب آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا۔ اللہ کی غیرت، اللہ کا غضب حرکت میں آیا اور فرشتہ اترا۔ ہاں یادو میں کیا کہوں، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے کیما بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا۔ میں نے معاف کیا ہے، اللہ کو پا لیا، سب کچھ پا لیا،
اللہ کو کھو دیا، سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ، کر جاؤ، کر جاؤ۔ ہاں ہاں، حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا، اس نے حکومت پالی، وہ حکمران بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ۔ آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا۔ کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی زمین پہ، گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے، اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر اللہ انہوں نے پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں۔ اتنا ہی تو کہنا تھا، میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں۔ کہ نہیں، میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، کر دو ان کو سولیوں پہ، نیزوں پہ چڑھا دو، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا۔ جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے۔ ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا۔ تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر کے کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ ہائے ہائے، بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدا، واہ محمدا، ہے یا محمد، ہے یا محمد۔ آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے۔ نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں، بذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ تصفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل
بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈھاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس سے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی بھر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، وہ سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو، کیا محبت ہے، اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے، اے میرے بندو، کیا شہد بھرا ہوا ہے۔ کون سے بندو؟ نیک متقی، مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث کا محدث مفسر، نہیں 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 نہیں، تبلیغ والے، طارق جمیل جیسے تبلیغ والے، نہیں 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 نہیں، تہجد گزار، نہیں 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 نہیں، نیکوکار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، نہیں نہیں نہیں، یا عبادی، یا عبادی،
اے میرے بندو. جیسے ماں کہتی میرا لال میرا لال میرا بچہ. تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں. یا عبادی اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں. اے میرے بندو اس لہجے میں نہیں. اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے میرے میرے. جیسے ماں کہتی میرا لال میرا بچہ میرا بیٹا میرا چاند. تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے, کیا شہد گھلا ہوتا ہے, اس کا کون ترجمہ کرے. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے, اے میرے بندو. کون سے بندے؟ لیاری کے متقی تہجد گزار مرد عورت نہیں 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 نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو اے میرے نافرمان بندو اے میرے میرے میرے. اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے, دور ہو جا میری نظروں سے. باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے, میں تجھے عاق کرتا ہوں جائیداد سے. اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اے میرے بندے اے میرے بندے میرے بندے تم میرے ہو, تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے, زمین بھر دی ہے, آسمان بھر دیا ہے, آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے ہیں. اور نہیں 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 تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میری رحمت سے مایوس نہ ہو, تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا. تم توبہ کرنے والے بنو میں تمہارے سارے معاف کروں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے نافرمان بندو آ جاؤ مجھے منا لو, مجھے راضی کر لو. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. تم مجھے راضی کرنے آؤ, میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا. کوئی ناراض, میں کسی سے ناراض ہو جاؤں, وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتیں سناؤں گا, جلی کٹی سناؤں گا. میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آجا میرا بندہ, میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا, کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا. اللہ کو اپنا بناؤ, اس کے در پر جھکنے کے ساتھ. ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے, اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں, میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں, تو بڑا ظالم ہے, تیری کوئی توبہ نہیں. اس کو غصہ چڑھا, اس نے اسے بھی قتل کر دیا, 100 کر دیے. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں, تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ. آئے ہائے 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 ہائے. میرا رب ایک مثال دیتا ہے, کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے, اس خلا کو بھر دے, چاند تاروں ستاروں کو بھر دے. اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے, زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے, تو میں سارے معاف کروں گا, سارے معاف کروں گا. ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے, لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے. تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے. تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی. اس نے کہا میری معافی ہو جائے, میری معافی ہو جائے, میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں. بوریا بستر اٹھایا, جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو, لیاری چھوڑو, بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو, 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو, ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے, پھر گرا دیتی ہے, پھر گرا دیتی ہے. وہ نکلا, راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف. وہ ایسے اس کے ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا. اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے. جنت کا بھی آ گیا, جہنم کا بھی آ گیا. جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ, جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ.
जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के मैं कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूं कि ये फासला नापो, अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ, ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था? वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा, और जो घर वाली जमीन थी उसको कहा फैल जा। उधर की जमीन को फैला दिया और उधर की जमीन को सुकेड़ दिया। जब नापा गया तो वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ। अल्लाह ने कहा ले जाओ जन्नत में, हमने माफ कर दिया। और ये तो बनु इसराइल का आदमी है, हम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक बनु इसराइल का आदमी, उसका नाम था किफल, और रोजाना रात को नई लड़की उसके पहलू में आती, शराब का दौर चलता और जिना का कब से मुंह काला करता। एक रात एक लड़की को 60 दिनार देकर लाया। 60 दिनार कोई 10 लाख रुपया बनता है। क्या माल था कि एक रात का 10 लाख देकर आया। जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की रो रही थी। तो किफल ने पूछा क्यों रो रही हो? मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया। तो वो उसने रोते हुए कहा किफल, मैं पेशावर औरत नहीं हूँ, मैं इज्जतदार औरत हूँ, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये कहा करता हूँ जब सरदार लोग, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। मालदारों से कहता हूँ, इन सरदारों से कहता हूँ कि अल्लाह के नाम पर दिया करो कि गरीबों की बेटियों की इज्जतें बहाल रहें। तो किफल ने जब देखा और जब सुना, आंसुओं को देखा और उसकी बात को सुना, तो वो उसका वहशी दिल, पत्थर दिल, क्या आंसुओं ने काम किया कि वो रोने लगा। किफल रोने लगा और कहने लगा बहन, जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत से वापस चली जा। और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूँ। तू मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, और तू चली जा अपनी इज्जत की सलामती के साथ। और जो माल मैंने तुम्हें दिया था तुम्हें हदिया। वो बच्ची घर पहुंची और किफल को पता नहीं अगले लम्हे क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद किफल मर गया। अचानक जवानी में मौत आ गई। किफल को नहीं पता था कि मेरी जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी हैं। सारी जिंदगी जिना शराब में गुजरी, आखिरी चंद लम्हे में तौबा की। अब मेरे अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह, अरे अल्लाह के बन जाओ, हाथ जोड़ता हूं, अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से यारी लगा लो, अल्लाह के आगे सर झुका लो, एक दूसरे से मोहब्बत वाले बन जाओ। हाँ हाँ, ये वो शख्स था, कल इसकी मैयत को देखकर कोई इसको कंधा देने ना आता, इसके अपने भी उसको गुस्ल न देते, इसके अपने इसको कफन न देते। ये ऐसा जालिम बदमाश नाफरमान था। हाँ हाँ, सुनो सुनो, किफल मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, तारिक जमील मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती, सरदार उज़ैर मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती। हमारे पीछे मोहम्मद मुस्तफ़ा के आंसू हैं, आहें हैं, सिसकियां हैं, फरियादें हैं, दुआएं हैं। ये बनी इसराइल के गुनाहगार के लिए क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। अगर ये सुबह पाया जाता मुर्दा तो इसका कोई कंधा देने वाला ना होता, नहलाने वाला ना होता, इसे पत्थरों में दबा देते। सुबह हुई तो लोगों ने देखा किफल के दरवाजे पर बहुत बड़ा जैसे बैनर लगा दिया जाता है, पूरा बैनर लगा हुआ था। किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। क्या मतलब था माफ कर दिया? कि जाओ जनाजा पढ़ो, जाओ दफन करो, जाओ गुस्ल दो, जाओ कफन दो। किसी किताब के बारे में ये दावा नहीं है कि ये हिदायत की वो रोशन चोटी है जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा देगी। कुरान का क्या काम है
इन हादल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सिर्फ क़ुरआन ही है जो बिल्कुल सीधा रास्ता बताता है। मिस्र में एक बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा अदीब कामिल। तो इंग्लैंड में एक अरबी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक गोरा था प्रोफेसर फंकल, वो अरबी का बहुत बड़ा माहिर था। तो वो कहने लगा, शेख अदीब, आप जैसा अरबी दान भी कहता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। तो उन्होंने दलाइल नहीं दिए, कहने लगे मैं तुम्हें एक कुरान का मजमून बताता हूँ, उस पर 10 जुमले तुम लिखो और 10 मैं लिखूँगा, फिर मैं तुम्हें कुरान से सुनाऊँगा कि कुरान क्या कहता है। कहा ठीक है। कहा लिखो, जहन्नुम बहुत बड़ी है, इस पर 10 जुमले लिखो और 10 मैं भी लिखता हूँ। टेबल पर बैठ के तो अल्लामा अदीब कामिल रहमहुल्लाह ने 10 जुमले अपने इस्तेदाद के लिखे, फंकल ने 10 अपने लिखे, पेपर पे रख लिया, मेज़ पे रख लिया। फरमाने लगे इससे बेहतर लिख सकते हो? उसने कहा नहीं। फरमाया मैं भी नहीं लिख सकता, अब तुम्हें कुरान से सुनाऊँ कुरान क्या कहता है? मैं कहा हाँ। तो कुरान कहता है यौम नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। तो उसका ऐसे मुँह खुला, हाँ हाँ ये कुरान है। कहाँ ये कुरान है? कि नहीं, फिर ये अल्लाह ही का कलाम है, इंसान नहीं कह सकता। इन फिल जन्नत हौरा, जन्नत में एक हूर है, इज़ा ज़ाहिकत सतअ नूर मिन सग़रिहा, वो मुस्कुराई और उसके होंठों से नूर निकला, पूरी जन्नत पे छा गया। तो जन्नतियों ने कहा वाहन लिहाज़न नूर, अरे भाई ये नूर कैसा है? तो फरिश्तों ने कहा एक हूर है जो खामंद के सामने मुस्कुराई है, उसके दांतों का नूर है जिसने जन्नत को रोशन कर दिया। अच्छा या रसूल अल्लाह, जन्नत में अंगूर हैं? आपने कहा है। कहने लगा एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? एक गुच्छा। आपने फरमाया मसीरत शहरन लिल ग़ुराब अल अबक़ा, बड़ा कौवा 1 महीना ऐसे उड़े सीधा, ला यंसनी, ना इधर ना उधर, ला यफ्तिर, न सुस्त हो, ला यक़ाउ, न बैठे, 1 महीना उड़ता रहे तो तब जाके एक गुच्छा ख़त्म होगा। मैं प्राइवेट में जब मुकीम था और मेरी वो ज़िम्मेदारा जमात में तश्कील नहीं हुई थी, तो एवरी कोस्ट से एक काला आया था, बास्केटबॉल का खिलाड़ी था, कुछ 6.5 फुट। तो वो मुसलमान हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम मुसलमान कैसे हो? उसने कहा मैं माली गया मैच खेलने, तो एक जनरल स्टोर पे गया कुछ सौदा लेने, वहाँ कुरान की तिलावत केसट में चल रही थी कि मैं खड़ा होकर सुनने लगा। मेरे ऊपर इतना असर हुआ, मैंने उससे पूछा ये कौन गा रहा है? तो उसने कहा ये गाना नहीं है, हमारा कुरान है। कहा ये केसट में ले सकता हूँ? मैं कहा ले लो। कहा मैं घर आके सारी रात सुनता रहा, सुबह मुसलमान हो गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं बहुत अरसे के बाद अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, 6 साल से मेरे सर में दर्द रहा तसलसल के साथ बिला तवक्कुफ़। तो उसने मुझे बिल्कुल बांध दिया, ना कहीं आने का ना जाने का। नौमान मेरे बेटों की तरह है, इनके वालिद मेरे भाई की तरह थे, उनका हमारा मजाक भी बहुत चलता था। एक दफ़ा कहने लगे अगर मौलवी तारिक जमील तो मुदर्रिस होता ना, बहुत बड़ा मुदर्रिस होता। मैंने कहा अगर मौलवी नईम तू दाई होता ना, बहुत बड़ा दाई होता। तो आ जाते हुए मुझे ना
متنبی کسی زمانے میں یاد کی تھی، میں کتابیں پڑھتا نہیں تھا، یاد کیا کرتا تھا۔ تو وہ ابو علی ایک لبنان کا حاکم تھا، اس کی سیف المتنبی نے تعریف کی تو ایک شعر اس کا مجھے یاد آیا ہے کہ بینی و بین ابی علی مثلہ شم الجبال و مثلہن رجاؤہ، میرے اور ابو علی کے درمیان اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، پر جتنے بڑے پہاڑ ہیں اتنی بڑی امید بھی ہے۔ تو یہ تمہارے پاس آنے میں جو میرا حشر ہوا ہے، اتنا رش تو مجھے متنبی آپ نے یاد کرا دیا، شب الجبال۔ تو بہرحال بچوں، ہدایت کا ماخذ قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، باقی سب اس کی ضروریات اور متعلقات ہیں۔ اور قرآن ایک حسین کلام ہے۔ جب یہ بچہ سبح للہ پڑھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی ایک بڑی حسین چیز یاد آئی کہ گردان میں پہلے مصدر ہوتا ہے، پھر ماضی ہوتا ہے، پھر مضارع ہوتا ہے اور پھر امر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے پہلی سورت شروع کی سبحان الذی اسری، مصدر سے، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آگے ماضی سے شروع کی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز، کیا کہا گیا؟ عزیز الحکیم ہے، یہ کیا ہے؟ پھر مضارع کی طرف بڑھے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کے بعد امر کی طرف بڑھے، سبح اسم ربک الاعلی۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح، یہ وہ حسن قرآن ہے جو ہمارے طلبہ نہیں جانتے، اس لیے قرآن پڑھ کے ان کے دلوں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات مجھے ابھی تلاوت میں ذہن میں آئی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا یا قوم، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ هُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ موسیٰ علیہ السلام یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، ٹھیک ہے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی یا قوم نہیں فرمایا، ہمیشہ یا بنی اسرائیل فرمایا۔ یہ ابھی جو بچہ تلاوت کر رہا تھا تو میرا ادھر ذہن گیا، یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے پورے قرآن میں، یا قوم میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہیں، وہ تو روح ہے، من روح اللہ ہیں۔ تو یہ دیکھو قرآن کی کتنی خوبصورتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی یا قوم نہیں فرمایا، بلکہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ تو بیٹو، اللہ نے پہلا لفظ فرمایا ہے ہدن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین۔ کسی کتاب کے لیے ہدن للمتقین نہیں، ہدن للناس، کسی کتاب کے لیے ہدن للناس نہیں ہے۔ تو میری عادت ہے کہ تفسیریں بہت بڑی بڑی ہیں اور آج کے زمانے میں ان سے روشنی ملنی بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں الفاظ پہ غور کرتا ہوں، پھر ان کو لغت میں دیکھتا ہوں، اس سے کچھ سمجھ میں آ جائے تو بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ ہدا کا مطلب دیکھنا چاہیے، کتنے مطلب ہیں؟ تو وہ لغت میں دیکھا ایک مطلب جو بہت خوبصورت لگا، ہدا، سمندر میں
پہاڑ کی ابھری ہوئی چوٹی کو کہتے ہیں جو دھوپ سے روشن ہو جاتی ہے۔ عرب سمندر سے ڈرتے تھے، باہری سفر بہت کم کرتے تھے۔ اس وقت نہ کمپاس اور نہ کمپیوٹر، رات کو ستاروں کو دیکھ کے اور دن میں انہوں نے یہ چوٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں کہ یہ جو چوٹی ہے یہاں سے جدہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عقبہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے یمبو کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عدن کا راستہ ہے۔ تو سمندر میں جہازوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے جو چوٹیاں اللہ نے پانی سے باہر نکالی ان کو ہدا کہتے ہیں، ہدا۔ تو میرے رب نے انسانیت کے سمندر میں، ہر انسان ایک کشتی کی طرح ہے اور یہ دھرتی سمندر کی طرح ہے، اور اس میں صرف ایک چوٹی نمایاں ہے، وہ ہے القرآن۔ ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے، نہ اس میں ادھر نہ ادھر۔ ایک حدیث جوڑ دو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، اور رات بھی دن بن جاتی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے عرب کو عاجز کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا سادہ جیسے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اتنی عربی سے بھی کبھی قرآن آئے گا۔ شرح جامع پڑھاتے ہیں، شرح جامع پڑھاتے ہیں جی جی، اور شرح جامع بھی کوئی نحو کی کتاب ہے؟ وہ فلسفہ نحو کی کتاب ہے۔ تمہیں تو کیا پڑھانے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور کافیہ پہیلیوں کی کتاب ہے، وہ بھی نحو کی کتاب نہیں ہے۔ تمہارے نصاب میں صرف ایک کتاب ہے نحو کی، وہ ہے ہدایت النحو، اور وہ مجھے نو کے جیسے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے ایسے ہدایت النحو کو میں شروع سے آخر تک ختم کر دیتا زبانی۔ اور میں منطق کے سخت مخالف ہوں، لیکن مرقات مجھے زبانی یاد تھی، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، پوری عربی عبارت اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ میں جو بولتا ہوں بصیرت سے بولتا ہوں، میں اس چیز کا قائل نہیں کہ ہم تو جی لکیر کے فقیر ہیں۔ تو پھر مدرسے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں؟ یہ بھیجا اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تدبر کسے کہتے ہیں؟ دبر کمر کو کہتے ہیں، پیچھے جو چھپے ہوئے حسن اور بلاغت اور فصاحت کے موتی اور یاقوت اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں، وہ تلاش کرو۔ وہ صرف ضربہ ضربہ سے نہیں آئیں گے۔ قافیہ پڑھ لو، آپ کو نحو سے کوئی کسی قسم کا نفع نہیں ہو۔ شرح جامی میں نے اکیلے نے 3 دفعہ دہرائی، 3 دفعہ دہرائی شرح جامی بیٹھ کے، ایک ایک حرف اس کا دہرایا، لیکن مجھے نحو نہیں آئی۔ وہ فلسفہ نحو ہے۔ نحو کیا ہے؟ من للابتدا و الی للانتہا، نحو ختم ہو گئی۔ اب وہ جامی صاحب نے حاصل معصول، حاصل معصول، آپ کو پتہ ہے مولانا بازی روحانی رحمۃ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے حاصل معصول پر،
چونکہ نحو یہ بہت اچھی کتاب ہے جو نحو کے ماہر ہو، لیکن جس سطح پر میں نے پڑھی اور آپ نے پڑھی اور پڑھائی جا رہی، وہ آپ کے لیے ایسے ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور یہ تو ہمارے پاس وہ اسباب ہیں جس سے ہم قرآن کے حسن سے پردہ اٹھاتے۔ ایک 1940 کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ادیب کامل، تو انگلینڈ میں ایک عربی کانفرنس تھی، وہ اس میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک گورا تھا پروفیسر فنکل، وہ عربی کا بہت بڑا ماہر تھا، تو وہ کہنے لگا شیخ ادیب آپ جیسا عربی دان بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے دلائل نہیں دیے، کہنے لگے میں تمہیں ایک قرآن کا مضمون بتاتا ہوں، اس پر 10 جملے تم لکھو اور 10 میں لکھوں گا، پھر میں تمہیں قرآن سے سناؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا لکھو جہنم بہت بڑی ہے، اس پر 10 جملے لکھو اور 10 میں بھی لکھتا ہوں۔ ٹیبل پر بیٹھ کے تو علامہ ادیب کامل رحمہ اللہ نے 10 جملے اپنے استعداد کے لکھے، فنکل نے 10 اپنے لکھے، پیپر پہ رکھ لیا، میز پہ رکھ لیا۔ فرمانے لگے اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں لکھ سکتا، اب تمہیں قرآن سے سناؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں کہا ہاں۔ کہ قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو اس کا ایسے مقل ہاں یہ قرآن ہے؟ کہاں یہ قرآن ہے؟ کہ نہیں، پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہے، انسان نہیں کہہ سکتا۔ جہنم بہت بڑی کو صرف 3 لفظوں میں، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ 3 لفظوں میں، حل من مزید، اس کی وسعت اور لامحدود ہونے کو بیان کر دیا۔ انہوں نے 10 جملے لکھے، میرے اللہ نے 3 لفظوں میں حل من مزید، اور اس کو جہنم تو بولتی نہیں ہے، وہ تو بے زبان ہے، اس کو کہتے ہیں محاکات۔ بلاغت کا یہ قاعدہ ہے محاکات، حکایت سے ہے، کسی بات کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ تصویر بن کے سامنے آ جائے، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بلاغت کا قاعدہ ہے محاکات وہ استعمال کیا ہے کہ جہنم ایسے کھڑی ہوئی ہے جیسے وہ جاندار بھی ہے، اس کی زبان بھی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید۔ میں اب کیسے اپنا دکھ بیان کروں کہ میرے رب نے کیا خوبصورت قرآن ہمیں دیا، اور ہم فقہ 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 فقہ۔ رائمنڈ میں داخل ہوئے، پہلے بہشتی زیور، اس کے بعد جناب منیت المسلی، پھر نور الایضاء، پھر قدوری، پھر کنز، پھر ہدایہ، پھر شرح وقایہ، پھر حسامی، نور الانوار، اتنی کتابیں فقہ کی۔ فقہ تو ایک قانون ہے، وضو کے 4 فرض ہیں، کوئی یہاں حرکت ہوئی ہے؟ ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے، اذا ضحکت سطع نور من صغرها، وہ مسکرائی
اور اس کے ہونٹوں سے نور نکلا، پوری جنت پہ چھا گیا، تو جنتیوں نے کہا واہن لہذا نور، ارے بھائی یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ایک حور ہے جو خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ اب مزہ آیا؟ ہاں؟ تو قانون تو ضرورت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو قانون کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہماری حدود کیا ہیں، ہماری باؤنڈریز کیا ہیں، لیکن میرے بچوں علم تو صرف قرآن ہے، حدیث اس کے ذیل میں ہے، اصل علم میرے رب نے قرآن کو بنایا ہے، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کے کمال کو۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، کیا خوبصورت تصویر کشی ہے۔ یوسف کا نام نہیں آنے دیا، زلیخا کا نام نہیں آنے دیا، کیسی پردہ پوشی کی، نہ یوسف کا نام ہے نہ زلیخا کا نام ہے، اور کیفیت جو بیان کی ہے وہ لرزا دینے والی ہے۔ التی ہوا فی بیتها عن نفسه، اتنا ہی کافی تھا، راودته عن نفسی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت کتنا بڑا امتحان تھا یوسف پر۔ وراودت التی، التی لفظ میں طاقت ہے، زور ہے کہ آگے کوئی حسن کا پیکر کھڑا ہے۔ پھر ہوا فی بیتہا، یہ معاملے کی سنگینی اور نزاکت کو بتا رہا ہے کہ انتہائی شیطانی جال اپنے عروج پر تھا۔ اغلقت الابواب بھی تو کہہ سکتی تھی، غلق میں کنڈی لگنے کی آواز آ رہی ہے، تالا لگنے کی آواز آ رہی ہے، چابی پھرنے کی آواز آ رہی ہے، غلق، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ وغلقت تفور تکاد تمیز، تمیز، تمیز میں جہنم کے پھٹنے کا اللہ تعالیٰ نقشہ سمجھا رہا ہے۔ اب تم بلاغت کو جانو تو تمہیں اس کا مزہ بھی آئے۔ میں تو بینی بجا رہے ہیں، مینوں پتہ ہے، لیکن کچھ تو مزہ آئے گا تمہیں اس قرآن سے انشاءاللہ، کہ اللہ بولتا کیسے ہے، اللہ کہتا کیا ہے۔ تفور تکاد تمیز، تمیز من الغیر، تمیز شد، اس کی خوفناکی اور اس کے غصے اور اس کے غضب کو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تمیز، ایسے ہی غلقت، اغلقت نہیں، غلقت، غل کنڈی لگ رہی ہے، غلقت تالا لگ رہا ہے، چابی لگ رہی ہے۔ وقالت حیت لک، کیا عشق ہے اس میں اور کیا حسن کی پکار ہے اس میں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں ایک قدیم ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، اور ہمارے جو بڑے تھے نا، ڈیروں میں طوائفیں آتی تھیں، ناچتی تھیں، تو اللہ ایسے، اللہ مجھے معاف فرمائے گی، ایسے ماحول میں بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن حیت لک کو جو میں سمجھ سکتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے، کتاب سے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو طوائفیں اس وقت اشارے کرتے تھیں، سارے زمیندار بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے جو اشاروں میں ایک طاقت تھی، حیت لک، حیت لک نہیں، حیت لک، آ جاؤ نا، آ جاؤ نا۔ کتنی تصویر نظر آ رہی، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ پوری تصویر قرآن کھینچتا ہے،
اور اتنی طاقت سے یوسف کی تصویر آتی ہے. اعوذ باللہ نہیں کہا, اعوذ باللہ نہیں کہا, معاذ اللہ, سبحان اللہ. شیطان اور رحمان کے دو سفیر آپس میں آمنے سامنے کھڑے. شیطان کی سفیر زلیخا ہے, رحمان کے سفیر یوسف علیہ السلام ہے. معاذ اللہ, اعوذ باللہ نہیں, اعوذ باللہ میں طاقت کم ہے, معاذ اللہ میں طاقت زیادہ ہے. پھر آگے ایک ضرب لگا, انہو ربی, سبحان اللہ. یہ جیسے وہ نہیں ہے کہتے 100 سوناٹی اور 1 لوہار کی, ہوتا ہے نا, یہ 1 لوہار کی تھی. انہو ربی, الفاظ میں جو زور ہے. بہت سی عربی میں نے بدوؤں سے سیکھی, چونکہ کئی سال عربوں میں میری تشکیل رہی. راس الخیمہ میں ہماری جماعت تھی مولانا سید خان صاحب کے ساتھ 1996 میں. تو میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا, پڑھی تھی مرکز میں. تو اس میں انہوں نے اپنی رائے لکھی تھی کہ قرآن میں جہاں بھی فاحشہ کا لفظ آتا ہے وہ زنا کے معنی میں آتا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ اور معنی بھی ہوتے ہیں, تو یہ صرف زنا کیوں, ایسی خیال آیا. اس کے بعد ہم العین گئے. مغرب کے بعد میرا بیان بھی تھا عربی میں. تو صبح میں چائے بنانے کچن چلا گیا, چونکہ عربوں کو ہمارے والی چائے تو بنانی نہیں آتی. تو میں اپنا وہ رکھ کے برتن اور چولہے کے پاس بیٹھا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی, ہے. میں سمجھ گیا کوئی بدو ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بڈھا 80-85 سال کا لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا. اس نے سمجھا کہ میں خدمت میں کی جماعت ہوں. مجھے کہتا ہے ازنا لی القہوہ, قہوہ بناؤ میرے لیے. میں تفضل تعال اقعد. کوئی لیٹا ہوا ہو, اسے اٹھانا ہو تو کہتے ہیں اجلس. کتنے خوبصورت فرق ہے. کوئی کھڑا ہو اسے بٹھانا ہو تو کہتے ہیں اقعد. یہ حسن ہے میرے رب کے کلام. میرے رب نے جس زبان کو چنا ہے. میں لیٹا ہوا ہوں, مجھے کہے گا جو عربی کا ذوق رکھتا ہے اجلس. میں کھڑا ہوں تو مجھے کہے گا اقعد. میں نے کہا شیخ اقعد. وہ بیٹھ گیا. میں نے اپنی چائے اتار کے اس کا قہوہ رکھ دیا. اب وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پہچان لیا. کہتا انت المبین, وہ تو رات کو بیان کر رہا تھا. ان کا نام یا شیخ. مجھے کہنے لگا سامعینی ظننت انک خادم. میں کہا انا خادمک ابنک, میں آپ کا خادم ہوں, آپ کا بیٹا ہوں. بیٹھو میں قہوہ بناتا ہوں. تو میری اس سے بات شروع ہو گئی. کافی ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہیں. تو ایسے میرے آگے ذہن میں نے کہا شیخ امعاک من القرآن شیء, کوئی قرآن بھی جانتے ہو؟ کہنے لگا لا یا بنیا. وہ تھا صحرا کے زمانے کا جب تیل نہیں تھا. طول الحیات علی الابل, ساری زندگی یوں کیا علی الابل. یہ اونٹ کو ہانکنے کی آواز ہے. ولیکن, اب اگلی سن, ولیکن ما فحشت الا نظرتن. اب مجھے دیکھنا, ما فحشت, زنا نہیں کیا, صرف نظر بازی کی ہے. پورا نقشہ کھینچ کے بتایا. مجھے فحش کا مطلب سمجھ میں آ گیا. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي
وَإِنْ أَنَا لَمْ أَفُزْ بِمُرَادِ سَعْيِي فَكَمْ مِنْ حَسْرَةٍ تَحْتَ التُّرَابِ۔ سفر سے بہت بڑا علم ملتا تھا۔ اب ایک چار دیواری میں بیٹھ کے آپ صرف کتاب کے آگے بیٹھے ہیں اور آگے استاد بیٹھا ہوا ہے، الفاظ جا رہے ہیں، حقائق بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں انہو ربی، ہتھوڑا، پھر احسان جتلاتے ہیں احسن مثوایا، پھر غلطی کا نتیجہ بتاتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون۔ سبحان اللہ، یہ وہ حسن قرآن ہے جس سے ہمارے علماء، ہمارے بچے محروم ہیں، اس لیے وہ دلوں پر اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یا اسفا علی یوسف، کیا لفظ ہے یہ، یا اسفا علی یوسف، اندر کے غم کو اس طرح باہر لا کے ذکر کیا ہے کہ لگتا ہے غم بھی کوئی شخص ہے اور یہ کھڑا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، میں مبالغہ نہیں کر رہا، یا اسفا علی یوسف۔ اور یہ لفظ مجھے پہلی دفعہ سمجھ میں آیا اپنے بیٹے کے مرنے پر، جب میں نے، میرا جوان بیٹا جب میرے جھولی میں میت پڑا ہوا تھا، 36 سال کی عمر، سب سے خوبصورت، 3 بیٹے میرے، سب سے عقل مند، سب سے عقل مند،